बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। प्रोग्राम सैयद हसन जाफरी एट 11 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज मेरे साथ मौजूद है चौधरी मोहसन तनवीर साहब। आप द सेवी स्कूल रावली ब्रांच के डायरेक्टर हैं। एजुकेशन के हवाले से आपकी नुमाया खिदमात है। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोहसन साहब, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। मोहसन साहब, ये बताइए कि द सेवी स्कूल रावली का जो इस टाइम इनफरादियत है, आप क्या समझते हैं इस अदारे की जो बाकी एजुकेशन अदारे हैं उसमें और इसमें क्या ख़ास बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें एक तो ये एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाले जो हैं उनकी फ्रेंचाइज है दी सेवी स्कूल, और इसका जो एकेडमिक सिस्टम है सिलेबस को लेके, बुक्स को लेके, इसमें ऑक्सफोर्ड की और सेवी की अपनी कुछ बुक्स शामिल करके इसका एकेडमिक सिस्टम लेके चलते हैं वो। इसके प्लानर्स जो हैं दूसरी ब्रांचेस की निस्बत से काफ़ी बेहतर हैं। ये एक दी बेस्ट अदारा है द सेवी स्कूल, और आने वाले दिनों में ये एस्पायर वाले जो हैं ये एस्पायर यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला 2025 में। तो ये एक चैन है जिसमें चलते चलते बच्चे को पीजी से लेके जब वो बच्चा स्टार्ट करेगा मैट्रिक तक, मैट्रिक से निकलेगा कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक, एक चेन में चलता जाएगा जिसमें उसको पढ़ने के जो उसके मामलात और मसाइल होते हैं, जो मुख्तलिफ स्कूलों से निकल के बच्चे आते हैं, उनकी उस तरह से तरबियत नहीं होती जो एक चेन में या एक ट्रैक पे चलते हुए होती है। इसी तरह हमने इसमें जो मेन चीज़ शामिल की है वो दूसरे स्कूलों से इसलिए हट के है कि हमने यहाँ पे जो नाजरा पढ़ाने का लिखा है कि हम नाजरा पढ़ाएंगे, उसको कुरान पाक को पीजी से लेके मैट्रिक तक जब बच्चा हमारा यहाँ से मैट्रिक करके निकलेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो कुरान पाक को उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ा होगा और उसको समझ आ रही होगी कि कुरान पाक में क्या लिखा हुआ है, जिसकी कि आज के दौरे हाज़िर में मेरे ख्याल से कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हिफ्ज़ुल कुरान का शोबा जो है, यानी उस सादत के साथ हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि उसमें भी हमारे पास बेहतरीन उस्ताज़ा भी हैं, और टीचर को देखा जाए तो कम अज़ कम उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर होगी टीचर की। तो ये सारा सिस्टम जो है इंशाअल्लाह ताला इसलिए ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फोकस किया हमने वो किया है बच्चे की तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत पे, कि वो बच्चा जो हमारे पास आता है हम उसको क्या दे के भेजेंगे। इस आजकल के माशरे में, दौर में जो मामलात और मसाइल पेश आ रहे हैं उनका हल निकालने के लिए इंशाअल्लाह ताला जो हमारा बच्चा मैट्रिक करके यहाँ से निकलेगा वो ज़हनी जिस्मानी तौर पे इन हालात से मुकाबला करने की पोजीशन में होगा। उसके लिबास को खुसूसी देखा जाएगा, उसका रहन सहन, उसका उठना बैठना और उसका पढ़ना, ये सारी चीज़ें जो है ये इस चीज़ में शामिल होंगी, और ये तमाम उस्ताज़ा की और हमारी टीम की ज़िम्मेदारी होगी कि हम एक बच्चे को इंशाअल्लाह ताला एक आइडियल बच्चा बना के स्कूल से बाहर निकालेंगे। अच्छा मोहसन साहब, ये बताइए कि जो फ़ीस के हवाले से, जो कि रावली में मैंने देखा है कि यहाँ पर जितने भी अदारे हैं उनकी हज़ारों रुपए फ़ीस है, और इस जो मुश्किल हालात जो चल रहे हैं इसमें वालिदैन के लिए बड़ा मसला है उसको अफोर्ड करना। जी जी। ख़ास तौर पे जिनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं उनकी फ़ीसें देना। तो आप कह रहे हैं कि हिफ्ज़ुल कुरान भी आप यहाँ पे करवा रहे हैं, तो ये सारा सिस्टम जो है इसकी क्या जो चार्जेज़ हैं वो अलहदा से होंगे या उसी फ़ीस में होंगे? फ़ीस की जो सूरत हाल है वो क्या है? यहाँ पे जो फ़ीस हमने रखी है वो 3500 रुपये है। वो है फुल फ़ीस। अगर सिबलिंग में कोई बच्चे आते हैं, यानी एक बच्चा जो है वो फुल फ़ीस पे करेगा, दूसरों के लिए डिस्काउंट करते हुए 3000 रुपया हमने किया हुआ है ऐड, कि 3500 रुपये फुल फ़ीस है और 3000 रुपये सिबलिंग में ले रहे हैं। और यही फ़ीस जो है वो हिफ्ज़ कुरान वालों के लिए होगी, लेकिन वो एक अलग से शोबा हमने बनाया हुआ है कि जो कुरान पाक को हिफ़्ज़ करेंगे वो प्रॉपर हिफ़्ज़ ही करेंगे, और उनके लिए भी फ़ीस जो है वो ये स्कूल वाली ही चार्ज की जाएगी। और मेरे ख्याल से कि आजकल के दौर में ये आप बखूबी जानते हैं कि ये इंतहाई मुनासिब फ़ीस है जिसमें हमने इन सारी क्वालिटीज़ का भी ख्याल रखना है और डिलीवर भी करना है इंशाअल्लाह ताला। मोहसन साहब, ये बताइए कि बिल्डिंग के हवाले से, क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त इशू जो है स्कूल की जो बिल्डिंग है, आम तौर पर यह देखा जाता है कि जो बिल्डिंग के ऑनर होते हैं, जो स्कूल के ऑनर होते हैं, वो कोई सी भी किराए पे बिल्डिंग ले लेते हैं, ना प्रॉपर
اس کی تعمیر ہوتی ہے اسکول کے حساب سے، نہ برابر وہ ماحول دے پاتے ہیں بچوں کو. تو یہ جو ادارہ آپ کا ہے اس کا بلڈنگ کے حوالے سے بتائیے کہ کیا سسٹم ہے؟ جی بلڈنگ اس کا یہ ہے کہ یہاں اگر آپ کو بھی پتہ ہوگا، کافی دوسرے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ اس بلڈنگ کی کیپیسٹی جو ہے وہ ایک وقت تھا یہاں پہ ایف ایم میموریل کے نام سے ایک اسکول چلتا تھا، تو 1600 کے قریب ان کی تعداد تھی. یہ بلڈنگ الحمدللہ اس میں 28 سے 30 کمروں پہ مشتمل یہ ایک بلڈنگ ہے، اور یہ پراپر ایک اسکول پرپز سے بلڈنگ ہے. یہ اسکول کی ہی بلڈنگ ہے، اور اس میں 1600 کے قریب جو تعداد ہے وہ بچوں کی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بے شمار اسکول اس طرح کے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو پراپر ایک گھر کو رینٹ پہ لیا ہے تو اس میں اسکول کو سٹارٹ کیا ہے. یہ آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بلڈنگ وزٹ بھی کرواتا ہوں. تو یہ پراپر ایک اسکول پرپز کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے. تو اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 1600 کے قریب ہے کہ 1600 تک کے بچے جو ہیں وہ اس بلڈنگ میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. محسن صاحب یہ بتائیے کہ سلیبس کے حوالے سے اس ٹائم اداروں میں جو ایجوکیشن ادارے ہیں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کے چکر میں جی بالکل بچوں کو بہت زیادہ جو ہے نا سلیبس کا اتنا کام دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ پڑھایا جاتا ہے، ان کی ایج کے حساب سے وہ ان سے بہت زیادہ ہوتا ہے. بچے نے پڑھنا ہے، اس کے بعد اس نے اپنے گھر جانا ہے، ٹیوشن پڑھنی ہے، تو یا اپنے گھر میں پڑھے گا. تو سلیبس آپ نے کیسا متعارف کرایا ہے تاکہ جو بچہ اپنے اوپر برڈن بھی نہ لے اور اس کو سمجھ بھی آ جائے؟ جی یہ سلیبس کے حوالے سے ان کا جو اکیڈیمک سسٹم ہے میں بتا چکا ہوں کہ وہ کافی بہتر ہے. ان کی سیوی کی اپنی بکس ہیں، اور اس میں کچھ بکس انہوں نے یعنی تمام اسکولوں میں جو ایڈ ہوتی ہیں وہ آکسفورڈ کی اور پی ٹی بی پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی کچھ بکس ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور انتہائی کم بکس ہیں دوسرے اداروں کی نسبت. ایک تو بچے کے اوپر اس کا کوئی خاص برڈن بھی کوئی نہیں ہے، اور اکیڈیمک سسٹم ان کا بہت اچھا ہے، یعنی اس طرح کے لحاظ سے نہیں ہے. کچھ فرنچائزز اس طرح کرتی ہیں کہ وہ ہیڈ آفس سے ایگریمنٹ ایم او یو کر کے فرنچائز لینے کے بعد ان کے سلیبس کو، ان کی بکس کو مکمل ریموو کرتے ہیں، اور کسی بھی ادارے کا پرائیویٹ سلیبس اٹھا کے بکس اٹھا کے تو وہ اپنے ادارے میں پڑھانا شروع کر لیتے ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ دا سیوی کے ساتھ چل رہے ہیں، دا سیوی کا بورڈ، دا سیوی کے لوگو، اور یہاں پہ جو اکیڈیمک سسٹم ہے وہ بھی دا سیوی اسکول کا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس لیے یہ دی بیسٹ ہے. یہ بتائیے کہ سیکورٹی کے حوالے سے جو کہ حکومت کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں کہ بچوں کی سیفٹی ہونی چاہیے، اس سلسلے میں آپ نے کیا انتظامات کیے ہیں، سیکورٹی گارڈ وغیرہ؟ جی بالکل، ہم نے سیکیورٹی جو کمپنیاں ہیں ان سے ہمارے پاس سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، وہ گیٹ پہ موجود رہتے ہیں. اور سیکیورٹی کا ایک دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ اکثر آپ کو دیکھنے میں آیا ہوگا کہ صبح کے ٹائم کوئی بچہ کوئی اور چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے اور لینے کے لیے کوئی اور جا رہا ہے. اسپیشلی اس طرح کے جو کیس ہوتے ہیں ان کی جو ویریفیکیشن کا طریقہ رکھا ہوا ہے ہم نے وہ بھی اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ جو نمبر ہمارے پاس رجسٹرڈ نمبر ہوگا، جب تک وہاں سے کال یا میسیجز نہیں آئیں گے یا جو نیا بندہ بچے کو ریسیو کرنے کے لیے آئے گا اس کی آئی ڈی ہمیں اس نمبر سے واٹس اپ نہیں کی جائے گی تو ہم وہ بچے کو بلڈنگ سے باہر نہیں جانے دیتے. محسن صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پہ گجرانوالہ کینٹ میں بہت بڑے بڑے برانڈ ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، بڑا نام ہے، بورڈ میں ٹاپر ہیں، تو ان کی موجودگی کے باوجود آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ دا سیوی اسکول کی ایک برانچ لے کے ایک بزنس شروع کریں گے، جبکہ یہاں پہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو برانڈ بڑے ہیں وہ جب بھی کوئی اسکول آتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے؟ تو کیا مائنڈ سیٹ آپ نے بنایا تھا جس کے بنا پہ یہ آپ نے شروع کیا؟ جی اس میں یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھیں گے کہ گکھڑ سے لے کے تو کوٹ شاہ تک، اس سے بھی آگے تک، اس سائڈ پہ جدھر ہم جی ٹی روڈ کی سائڈ پہ جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی اچھا اور برانڈیڈ سکول موجود نہیں ہے. تو جی ٹی روڈ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 5-6 کا جو بچہ ہوتا ہے وہ گھر سے بائک پہ یا سائیکل پہ بھی گھر سے نکل سکتا ہے اور اسکول تک پہنچ جاتا ہے، اس کو جانے آنے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن یہ جی ٹی روڈ جو ہے یہ ڈیوائیڈ کرتا ہے، بہت سارے اچھے اسکول جو ہیں وہ جی ٹی روڈ کی دوسری طرف ہیں، تو اس علاقے کے بے شمار بچے جو ہیں وہ اس اعلیٰ تعلیم اور معیاری تعلیم سے محروم تھے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جی ٹی روڈ کے اوپر اس سائڈ پہ یہ برانچ جو ہے یہ لے کے آئیں گے اور اس برانڈ کو لانچ کریں گے.
اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو رزلٹ ہے بہت اچھا رہے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا ادارہ ہے یہ پلے سے پرائمری تک ہے یا ہائی تک بھی آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ پی جی سے میٹرک تک ہے، تو الحمدللہ ہمارا یہ پہلا سیشن ہے جو مارچ کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ پی جی سے میٹرک تک جو ہے نا یہ کلاسز اس عمارت میں بیٹھیں گی، اور سٹاف بھی اسی حساب سے ہمارے پاس الحمدللہ مکمل ہے، اور ہم اپنی طرف سے تیار ہیں، اور یہ سیشن جو ہے یہ پی جی سے میٹرک تک کا ہی ہائی کلاس تک ہی سٹارٹ ہوگا۔ اچھا یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر ادارے جو ہیں سٹاف کے حوالے سے کمپرومائز کر جاتے ہیں، اداروں کے نام تو بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ سٹاف کے حوالے سے کمپرومائز کر جاتے ہیں، اچھا جو سٹاف ہے ہائی کوالیفائڈ جو سٹاف ہے وہ نہیں رکھتے، کم سیلریوں پہ سٹاف رکھ لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ظاہر ہے ان کی جو ایجوکیشن جو ڈلیور کرنا ہے بچوں میں وہ کم ہوتی ہے، تو وہ جو ہے اس سٹاف کے جو آپ کا ادارہ ہے وہ کیا آپ نے ہائر کیا ہے؟ جی اس میں ہماری جو پالیسی ہے وہ ہے کم از کم ماسٹر، یعنی ایم اے سے نیچے جو ہے وہ ہم ٹیچر کو جوائن نہیں کرواتے اپنے ادارے میں، اور اس پہ ہم کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، وہ سفارشی ہوں یا جو بھی ہو، جو معیار پہ پورا اترتے ہیں، میرٹ پہ اترتے ہیں، ان ٹیچرز کو ہی ہم جوائننگ کرواتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان بچوں کے جو آنے والا مستقبل ہے وہ ان ٹیچرز کے ہاتھ میں ہوگا، تو اس لیے ہم اپنے سٹاف پہ کسی بھی قسم کا پیسوں کے لیے یا سیلری کے لحاظ سے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے۔ فضل صاحب آپ کو میسج دینا چاہیں گے راولی کے لوگوں کے لیے اپنے جو آپ کا ادارہ ہے اس کی طرف سے؟ جی بالکل، دا سیوی اسکول کی طرف سے میں اپنے اہل علاقہ جو ہیں ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جی ٹی روڈ جو جیسے کہ ایک مین ریزن تھی جس وجہ سے یہ معاملات پیش آتے تھے، اب جو کہ یہ دا سیوی اسکول جو ہے یہ ہمارے اپنے علاقے میں اسپائر گروپ آف کالجز کی ایک برانچ ہے، فرنچائز ہے، اس کا اکیڈیمک سسٹم بہت اچھا ہے، تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہوں، اور جیسے کہ بچوں کے لیے ہم نے کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنی مذہبی ایکٹیویٹیز جو ہے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور اس چیز کو بھی پروموٹ کریں گے کہ جو بچہ پی جی ٹو میٹرک تک ہمارے ساتھ چلے گا وہ ناظرہ جس طرح دوسری بکس ٹرانسلیٹ کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن پاک کو بھی بچوں کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جی بہت شکریہ جی، محسن صاحب آج ہمارے ساتھ تھے، آج انہوں نے اپنے ادارے کے حوالے سے انفارمیشن دی ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ ان کا ادارہ ایجوکیشن کے حوالے سے کیا خدمات انجام دے رہا ہے۔ جی شکریہ۔